یہ غیرت و حمیت اسلامی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسلامی دنیا کے حکمران مفادات کے غلام بن چکے ہیں۔ اسلامی دنیا کے حکمران امریکہ کے کٹپتلی بن چکے ہیں۔ اسلامی دنیا کے غلام آج امریکہ تو کیا ایک چھوٹے سے اسرائیل کی غلامی کے لیے تیار ہے۔ لہذا حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر عوام کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اپنی غیرت و حمیت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور اسرائیل کے خلاف ایک سیلاب بن کر اس کے خلاف ابھرنا ہوگا تاکہ اس اسرائیل کو ہم تلفی کی طرح اس سیلاب میں بہا سکیں۔ میرے محترم دوستو، اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے۔ اسرائیل نے عرب سرزمین پر قبضہ کیا ہے۔ اسرائیل عربوں کی پیٹھ میں ایک خنجر ہے جو گھونپا گیا ہے۔ 77 سال ہو گئے عالمی قوتیں ایک ایسے عمل میں اسرائیل کو حمایت اور تائید دے رہے ہیں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں۔ محض جبر اور ظلم کی بنیاد پر امریکہ نے اپنا موقف لیا ہوا ہے، یورپ نے اپنا موقف لیا ہوا ہے۔ ایک صدی پہلے تک قرآن پر اسرائیل نامی کسی مملکت کا وجود کر رہی ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد جو ابھی اقوام متحدہ وجود میں نہیں آیا تھا اور ایک ادارہ عالمی سطح پر لیگ آف نیشنز کے نام سے بنایا گیا تھا، اس وقت جب یورپ میں یہودی مارے گئے، پیٹے گئے، بدر ہو گئے، تو سوال پیدا ہوا کہ ان یہودیوں کو کہاں بسایا جائے۔ لیگ آف نیشنز نے کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے سفارشات مرتب کی جس میں کہا گیا کہ ان در بدر یہودیوں کو بسانے کی ذمہ داری یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری اقوام عالم کی ذمہ داری ٹھہری، وہاں فلسطینیوں کو، وہاں یہودیوں کو صرف فلسطین کیوں؟ اس کمیٹی کی سفارشات میں یہ بات بھی کہی گئی کہ کسی بھی ملک میں جبری طور پر کسی کو آباد نہیں کیا جائے گا۔ نہیں آباد کرنے کے لیے کسی ریاست کو مجبور کیا جائے گا۔ پھر فلسطین کو کیوں مجبور کیا گیا اور فلسطین میں بسانے پر یہودیوں کو کیوں مجبور کیا گیا؟ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کو فلسطین میں آباد نہ کیا جائے، اس لیے کہ فلسطین کی اپنی آبادی زیادہ ہے، وہاں مزید کسی کو آباد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر انہیں کیوں فلسطین میں